السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میرا جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آئی بی ایکسپیرینس کے نام سے ولاگس بناؤں گا، کیونکہ میں کوئی اپنی نوکری کی بحالی کی تحریک نہیں چلا رہا. میں تو اس انتظار میں بیٹھا تھا یہ مجھے نکالیں. ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا یہ اتنے نالائق ہیں کہ ایک تو یہ مجھے اللیگل وے میں ٹرمینیٹ کریں گے. اس میں مجھے کوئی شک پہلے دن سے نہیں تھا. مجھے پہلے سے پتا تھا کہ یہ جتنے بڑے نالائق ہیں نا، بزدل، نالائق اور بالکل عقل سے فارغ، یہ جب مجھے ٹرمینیٹ بھی کریں گے نا تو اتنے اتنے بڑے لیگل ہول چھوڑ کے جو ہے نا مجھے ٹرمینیٹ کریں گے. تو میرا یہ مقصد ولاگس بنانے کا یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنی نوکری بحال کروانی ہے. ٹھیک ہے، نوکری دیکھی جائے گی. نوکری کی عدالتیں بھی ہیں، عدالتوں میں بھی جائیں گے، عدالتوں سے بات کریں گے. ہمیں پورا یقین ہے عدالتیں سنیں گی بھی، پہلے دن ان کا لیگل آرڈر اڑا دیں گی. نہیں اڑائیں گے تو عدالتوں کے بارے میں بھی اسی انداز سے اور اسی جو ہے وہ بغیر کسی خوف اور بغیر کسی ڈر کے صاف بات کریں گے. بالکل جس نے پکڑ کے توہین عدالت میں بھی اندر کرنا وہ اس کو بھی موسٹ ویلکم ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پہلی بات ہے کہ آج تو میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو آئی بی اے کی فیکلٹی میں ہیں، جو آئی بی اے کی اسٹوڈنٹ باڈی میں ہیں، جو لنکڈ ان کے اوپر میرے ساتھ ہیں، اور وہ سارے جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میرا کانٹینٹ شیئر کر رہے ہیں، میرے ساتھ سمپتھائز کر رہے ہیں. میں آئی ایم ایکسٹریملی تھینک فل. اس سے جو پہلی بات جو اسٹیبلش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر جو سول انٹلیکچوئل کرپٹ مافیا ہمارے سر پہ سوار ہے، جو ایک بنیادی جھوٹ بولتا ہے کہ یہ قوم ہی پوری قوم بے غیرت ہے. اصل میں یہ کہتے ہی ہیں کہ پوری قوم جاہل ہے، پوری قوم بے غیرت ہے، پوری قوم کرپٹ ہے. اصل میں بیچاری وہ پسی ہوئی قوم ہے جو ان کرپٹ اشرافیہ کے نیچے سانس تک نہیں لے سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ 70-72 سال بہت ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ فوجی ہمارے پہ کیسے حکمرانی کرتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں بلاول زرداری سے فوج کے خلاف لکھنے کی، وہ جب ان کو ایک چھوٹی سی پوسٹ مل جائے کہ تمہیں چلو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیتے ہیں آئی بی اے کا، ہاں، تو یہ لینن کو بھی جو ہے وہ شرما جائے. لینن دیکھ رہا تھا اس کی حرکتیں. لینن نے کہا میں نے کبھی بھی کمیونزم کا ایسا سسٹم نہیں بنایا جیسا اس جاہل شخص نے آئی بی اے کے اندر جا کے بنایا ہے. اکبر زیدی اس کا نام ہے. تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہاں کے جو میرے بزنس اسکول کے ڈین ہیں انہوں نے کیا کارروائی ڈالی. ان کی کارروائی ڈالنے کا جو فارمولہ ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس ان کی بیسیکلی 27-28 منٹ کی ایکسیڈنٹلی میری اور ان کی کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی. میں مہنگے فون خریدتا نہیں ہوں، میں قائل نہیں ہوں یہ ایپل شیپل لے کے پھرنے کا یا بناناز لے کے پھرنے کا. ٹھیک ہے، تو وہ چائنیز فون ہے، ان کا جب دل کرتا ہے کسی کی کال ریکارڈ کر لیتے ہیں. میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا اس میں. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان کی اور میری ایک 28 منٹ کی ڈسکشن ہوئی. جب مجھے ٹرمینیشن لیٹر دیا تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ ڈسکشن ریکارڈ ہو گئی. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا عبداللہ شیخ صاحب یہ ہماری کنورسیشن ہے، میرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہوں، لوگ خود سن کے فیصلہ کر لیں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. کہتے نہیں 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 ایسے نہیں، آپ ایسے میں نہیں مناسب نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ سمجھیں، میں پھر بات کروں گا، پھر آپ کو خبردار آپ نے اس کو چیلنج کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ عبداللہ شیخ صاحب کون ہے؟ یہ ایک پروفیسر ہے اور ایس بی ایس کے ڈین بھی ہیں. لیکن ڈین بننے سے پہلے یہ تقریباً 6-8 مہینے پہلے یا شاید سال ہو، آئی ایم ناٹ پریٹی شیور، اگر مجھے میرے لیپ ٹاپ کے اوپر مجھے وہ ای میل کی ایکسیس دے دی جائے تو شاید میں ڈھونڈ لوں کہ انہوں نے مجھے کب اور کس دن بلایا تھا. بہرحال انہوں نے مجھے وہ ڈیٹس بھی نکل آئیں گی کہ انہوں نے کس دن بلایا. مجھے کہتے ہیں فون کیا، مجھے کہتے ہیں آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا جی کیوں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ سے کام ہے. میں نے کہا میں وی ایف آر میں رہتا ہوں، آپ وی ایف آر میں آ جائیں. کہتے ہیں میں وی ایف آر نہیں آنا چاہتا، میں آپ سے علیحدہ کہیں ملنا چاہتا ہوں، وی ایف آر میں نہیں چاہتا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. خیر یہ جس مسئلے کے لیے بھی میرے پاس آئے، میں ان کا آپ کو مورل کریکٹر ان کا بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ای میل ڈرافٹ کی ہوئی تھی، پرنٹ آؤٹ لے کے آئے تھے. مجھے کہتے ہیں کہ یہ میں نے ای میل ڈرافٹ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ پرنٹ آؤٹ ہے، یہ آپ جو ہے نا یہی ای میل اس طرح کی واجد رضوی اس وقت ایکٹنگ ڈین تھے ان کو لکھیں. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا یا تو یہ مجھے کیا سمجھتا ہے، پاگل سمجھتا ہے، جاہل سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ای میل ڈرافٹ کرے گا، اس کا پرابلم ہے فار ایگزامپل، اور میں وہ ایگزیکٹ ای میل، یہ میرے پاس یہ نہیں کہنا ہے کہ میرا یہ پرابلم ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ کا پرابلم ہے آپ پہلے لکھیں گے، اگر آپ آنیسٹلی جسٹیفائی کرتے ہیں تو آپ جس مرضی کے خلاف لکھیں، میں آپ کی سپورٹ کروں گا. کیا جو آپ کا رائٹ ہے آپ کو ملنا چاہیے، وہ آئی بی اے ہو یا این بی اے ہو یا پی سی بی ہو، مجھے آئی ڈونٹ کیئر، اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے جی. تو اینی ہاؤ ان کا مورل کریکٹر یہ ہے. اور پھر ان کو ڈین بنا لیا گیا. کیوں ڈین بنا لیا گیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ واجد رضوی نے جب انکار کیا، اکبر زیدی نے اس کو کیا کہا؟ اکبر زیدی نے اس کو کہا کہ واجد دیکھو اگر تم اس کو نکالو گے نہیں نا تو یہ ڈین کے لیے اپلائی کرے گا، اس کی تو پروفائل بہت صحیح ہے، تو تم تو پھر نہیں بن سکو گے.
تو واجد نے اس کو پھر بھی انکار کر دیا. اس نے کہا کرتا تو کرتا رہے, مجھے میرے سے بات کی. میں نے کہا بھائی صاحب مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے دین بننے میں یا وائس چانسلر بننے میں. میں اپنی پروفیسری ہے, میری ملنگی ہے, میں اس میں خوش رہتا ہوں. تو ان کو ڈین بنایا گیا. اب ان کی سلیکشن میں جس سلیکشن کمیٹی نے ان کو سلیکٹ کیا اس کے اندر جو 2 لوگ ہیں وہ بھی میرے کرم فرمائے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا. اگر وہ انسسٹ کریں گے کہ انہوں نے میرٹ پہ فیصلہ کیا تو میں پھر وہ کچھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بتانے پہ مجبور ہو جاؤں گا, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان کا فیصلہ میرٹ پہ نہیں تھا. اور یہ فیصلہ اکبر زیدی نے ان کو عبداللہ شیخ کو اس لیے ڈین بنوایا کہ اس کے پاس سپائن نام کی کوئی چیز نہیں. ایک سپائن ہوتی ہے نا, اور ایک مرد ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے نا. مرد وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی غلط بات کر رہا ہو نا, جتنا مرضی طاقتور اس کا نو ایبسولوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے نا جی, اوور مائی ڈیڈ باڈی, اس کو کہتے ہیں مرد. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ان کے پاس سپائن نہیں ہے تو ان کو بنا دیا. اور جب میری آدھا گھنٹے سے ڈسکشن ہوئی تو اصل میں جو اس میں مین کرکس نکلا, میں وہ آپ کو بتاتا ہوں وہ اصل میں کیا ہے. اب یہ میرے پہ کیونکہ وہ کچھ ثابت تو نہیں کر سکتے, ابھی جو چارج انہوں نے لگایا نہیں, نہ مجھے بلایا, نہ پوچھا, نہ کچھ, لیکن کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ نے IBA بزنس ریویو کی کرپشن کے بارے میں ریٹریکشن واچ کو لکھا ہے. یہ الزام اب میرے پہ انہوں نے فون میں لگایا کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. میں نے کہا مجھے تو کسی نے نہیں دکھائی ایویڈنس. اچھا, یہ اتنی ان کو موت کیوں پڑ رہی ہے ریٹریکشن واچ کے نام سے؟ کیونکہ ریٹریکشن واچ جو ہے وہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جو بھی کرپٹ ریسرچ پریکٹسز ہوتی ہیں اس کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس ہے. آج بھی آپ جا کے ریٹریکشن واچ کھولیں گے تو وہاں پر آپ پاکستان کے نام سے علیحدہ سیکشن بنا ہوا ہے ریٹریکشن واچ کا. ٹھیک ہے جی, اور اس میں IBA کے اندر ریسرچ سینٹرز کو جو رن کر رہے ہیں ان کا نام بھی ہے اس میں. اب مزید کا بھی آنے لگا کیونکہ یہ شیخ عبداللہ شیخ کی باتوں سے مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ان کے پیچھے پڑ گئے. ٹھیک ہے, اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ڈرامہ کیا, یہ آپ نے کیا ایکڈیمک فراڈ کیا, اور اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے, اور اس کے اوپر آپ نے کیوں ایسے کیا. تو اب وہ جواب کیوں ان کے پاس زیرو تھا. تو جو شیخ عبداللہ مجھے آرگومنٹ دے رہے ہیں, مجھے کشمیر کا شیخ عبداللہ یاد آ گیا ہے. ویسے یہ کشمیری نہیں ہے, کشمیری ہوتے تو پھر کوئی شاید بہتر ہوتے, اللہ جانے والا. کشمیر کے شیخ عبداللہ نے جو کیا, کراچی IBA کے شیخ عبداللہ نے بالکل اس کو فالو کیا. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اصل جو اب میرے پہ مجھے کیوں نکالا والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ شیخ نامی شخص مجھے یہ کہہ رہا ہے, جو SPS کا ڈین ہے, کہ ہم نے آپ کو اس لیے نکالا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ریٹریکشن واچ کو بتایا کہ IBA کے بزنس ریویو نے ایکڈیمک فراڈ کیا تھا. یہ ہے آج کی سٹوری. انجوائے کریں. لمبا ہو گیا, 7 منٹ 45 سیکنڈ کا ہو گیا. میری کوشش تھی یہ 5 منٹ کا ہو. اور آخری بات پھر بھی میں 10 سیکنڈ لے کے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو پاکستان کے اوپر جو سول انٹلیکچوئل اشرافیہ مسلط ہے نا, یہ جب بھی آپ بات کریں تو یہ آپ کو کہتے ہیں کہ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. جی دیکھتے ہیں ان کو یہ کیسے پڑھا ہوگا, انہوں نے کیا پڑھا ہوگا. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. یہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ ہم سے چاہتے ہیں یہ ہے کہ اگر ایون اف وی آبزرو دیٹ دے آر ریپنگ اے وومن, رائٹ, دے وانٹ اس ٹو آسک in this way, dear sir, may I request you to reflect on your current engagement with this poor woman, and if you may consider that sexually exploiting her is not appropriate as of a human value, I will be very grateful. یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ان سے بات کریں. اس طرح نہیں میں بات کروں گا. ابھی تو میں نے شاید کانسٹیبل والی لینگویج نہ تمہارے خلاف نہ یوز کی نا, تم مجھے کہنا یار کون ہو. تم ریزائن کرو گے, ٹھیک ہے, اکبر زیدی تم ریزائن کرو گے, اسد الیاس تم ریزائن کرو گے, اس پاکستان سے تم بھاگو گے, اور تمہارا نام جو ہے نا وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہوگا. یہ بھی بات میں بتا دوں, تمہاری کرپشن جب یہ انویسٹیگیٹ کرے گی نا نیب, اور جب تمہاری کرپشن تم نے 25 کروڑوں جتنا بھی تم نے کھایا پیا ہوگا, مجھے نہیں پتا کتنا کھایا تم نے, مگر آئی ایم پریٹی شیور کہ جب بھی IBA کے فائنینشیل سسٹم کو آپ انویسٹیگیٹ کریں گے ان کے فراڈ نظر آئیں گے. ایکڈیمک فراڈس کے اوپر میں آپ کو نیکسٹ جو ولاگ ہے اس میں بتاؤں گا کہ کیسے NBAC جو پاکستان کی ایکریڈیٹیشن باڈی ہے وہ کس فراڈ میں ملوث ہے IBA کے ساتھ مل کے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.